شاہ حویلی میں اس وقت جشن کا سا منظر تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی ریاست کے شہزادے کے لیے یہ اہتمام کیا ہو، مگر یہ اہتمام شہزادے کے لیے نہیں بلکہ ایک بے تاج بادشاہ کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ جو اس حویلی کا بادشاہ تھا، بزنس کی دنیا کا بادشاہ تھا، جو ہر دل کی دھڑکن تھا، وہ آج لاکھوں دلوں کو توڑتا اپنی ملکہ کے لیے کھڑا تھا، جبکہ اندر ایک کمرے میں بند ایک حسین لڑکی اس کے غم میں روتی، اس کی خوشیوں کی دعا کرتی، اپنے آنسوؤں پر قابو پا رہی تھی کہ کہیں اس کے آنسو اس کے شاہ جی کے لیے مشکل نہ بن جائے۔ اسے خوف آتا تھا اپنے شاہ جی کی خوشیوں کو نظر لگنے سے، تبھی وہ خود کا دھیان بھٹکاتی گیم کھیلنے میں مگن تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنے محبوب کی شادی پر روتے ہوئے گیم کھیلتی، اپنا دھیان بھٹکا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس کے آنسو اس کے محبوب کے لیے کچھ برا نہ کر دیں۔ شاہ، وہ جو اسٹیج پر غرور میں دھت بیٹھا اپنی ملکہ کا انتظار کر رہا تھا، ماں جان کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا، جن کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ماں جان، وہ ان کے چہرے کو دیکھتا فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتا ان کی طرف بڑھا، جو اس کو پکڑتی اس کے کان کے قریب جھکی۔ اندر آئیں، آپ کی وہ ملکہ آپ کے کمرے میں آپ کے لیے خط چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اسے مختصر سی بات بتاتی اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کر گئی تھی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا ماں جان؟ زندگی میں پہلی بار اس کا غرور ٹوٹا تھا، پہلی بار اس کی آواز لڑکھڑائی تھی، پہلی بار آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ اس کمرے کی جانب تھا جہاں دریا قیام پذیر تھی، اس کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جہاں دریا قیام پذیر تھی۔ بڑی بیوی جی، سائیں کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے سائیں کو فون کر کے پتہ کریں وہ کب آ رہے ہیں۔ حویلی کے عالی شان محل نما کمرے میں بیٹھے وجود سے مخاطب ہوتے ملازمہ نے انہیں اپنے بڑے سائیں کا پیغام دیا، جو ہاتھ میں تسبیح پکڑے ذکر میں مشغول تھی۔ چھوٹے سائیں کے نام پر ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ایسا کرو، محرمہ کو بلاؤ۔ وہ اپنے ہاتھوں کی حرکت روکتی، اپنی نرم آواز میں بولتی ملازمہ کا سر خم میں جھکوا گئی۔ وہ ان کے حکم پر جی بی بی جی کہتی باہر کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ آنے والے وقت کا سوچتی پھر سے اپنے ہاتھوں کی حرکت جاری کر گئی۔ لندن کے ایک شہر میں جہاں ہر سو خاموشی چھائی تھی، رات کے تیسرے پہر وہ شخص کچن میں کھڑا ہوتا، کسی کی فرمائش پر کافی بنا رہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھا وجود آنکھوں میں محبت لیے اس کی طرف یک ٹک دیکھتا جا رہا تھا، جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، مگر صرف اس کے لیے وہ رات کے تیسرے پہر کافی بنانے میں مصروف تھا۔ ویسے غازی، تمہیں نہیں لگتا کہ تم میرے سامنے خود کو بہت چھوٹا بنا دیتے ہو؟ وہ اسے نفاست سے کام کرتے دیکھ اپنی دونوں ہتھیلیاں گالوں پر رکھتی اشتیاق سے دیکھتی اس سے پوچھنے لگی، جس کے انابی لب اس کی بات پر مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اپنی زندگی کو خوش کرنے کے لیے اگر یہ سب کام مجھے چھوٹا ظاہر کرتے ہیں تو میں ایسے 1000 کام ایک ہی وقت میں کر سکتا ہوں، بشرطیہ حکم آپ کا ہو۔ وہ اس کی طرف پلٹے بغیر دل فریب آواز میں بولتا اس کو کھل کھلانے پر مجبور کر گیا۔ اتنی محبت کیوں کرتے ہو مجھ سے؟ وہ اس کی محبت پا کر اتراتی تھی اور اس بات کی گواہی اس کا لہجہ دے رہا تھا۔ ہو گئی بس، میں نے تو نہیں کی، نہ ہی میں کر رہا ہوں، یہ خود بخود ہی ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کافی کو کپ میں انڈیلتا، کاندھے اچکا کر بولتا، اس کو یوں بتا رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو شکایت لگا رہا ہو۔ وہ دنیا کے سامنے ایک پتھر دل شخص تھا جس کے اندر دل نہیں پتھر فٹ تھا، جبکہ اس کے سامنے وہ ایک چھوٹا معصوم بچہ بن جاتا۔ اچھا، تو اگر کبھی میں تمہیں نہ ملی تو کیا کرو گے؟ وہ اس کے ہاتھ سے کافی لیتی، اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھتی اس سے سوال کرنے لگی، جبکہ اس کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ فق ہوا تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھے ملو گی، یقیناً ملو گی، نہ ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اٹل لہجے میں کہتا اس کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پر بھاپ اڑاتی کافی کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ اگر میں تم سے اپنی کسی خواہش کا اظہار کروں تو کیا تم پوری کرو گے؟ وہ مدعے پر آئی تھی، وہ اس سے اپنی ہر بات منوانا چاہتی تھی، چاہے وہ جائز تھی یا ناجائز۔ بالکل، حکم کریں ملکہ، ہم حاضر۔ وہ دلکشی سے سر خم کرتا بنا اس کی خواہش جانے سر ہلا گیا،
جبکہ اس کی بات پر وہ جگر پاش مسکراتی سر نفی میں ہلا گئی۔ ہاں ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تب۔ ابھی بتاؤ پاکستان کب جا رہے ہو؟ وہ کچھ سوچ کر بات بدلتی اس سے پاکستان جانے کا پوچھنے لگی، جس پر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ پرسوں نکلوں گا، چلو گی ساتھ؟ وہ اسے بتانے کے ساتھ ساتھ اس سے پوچھنے بھی لگا، جس پر وہ ایک پل کو خاموش ہوئی تھی، لیکن پھر مثبت میں سر ہلاتی اسے خوش کر گئی۔ ہاں اوکے چلتے ہیں۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتی اس کی بات مان گئی، جس پر وہ سرشار ہوتا بے اختیار اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ گیا، جسے مقابل نے پوری شدت سے وصول کیا تھا، پورے حق سے، اس بات سے انجان کہ یہ لمس ہمیشہ ان کے لیے زہر رہنے والا ہے۔ ماں جان آپ شاہ جی کو کال کر لیں، ہم نے کی تھی لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہے۔ وہ جو ملازمہ کے پیغام پر ان کے کمرے میں ان کی بات سننے کے لیے آئی تھی، ان کی بات پر وہ بوکھلاتی انہیں حقیقت میں آگاہ کر گئی۔ کیا مطلب؟ کال پک نہیں کر رہے؟ دوبارہ ملاؤ ذرا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتی اسے دوبارہ سے کال ملانے کا کہنے لگی، جب اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑتی تھی، کیونکہ اس نے بس ایک دفعہ کال کی تھی اور ایک ہی بیل پر بنا اگلے کو پک کرنے کا موقع دیے وہ کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔ ملاؤ بھی؟ اسے خاموش کھڑی دیکھ اسے گھورتی دوبارہ سے بولی تو وہ بوکھلاتی سر ہاں میں ہلاتی اپنا موبائل لینے کے لیے جانے لگی، جب ان کی آواز پر اس کے چلتے قدم رک گئے تھے۔ کدھر جا رہی ہیں؟ وہ اس کو باہر کی طرف جاتے دیکھ اب کی بار تھوڑی سختی سے بولی تھی، جب ان کی سخت آواز پر وہ آنکھیں میچ کر کھولتی ان کی طرف مڑی۔ موبائل لینے؟ وہ لڑکھڑا کر بولتی، ان کے ماتھے کے بل گہرے کروا گئی۔ ارے لڑکی، کب عقل آئے گی؟ میرا موبائل ہے نا، میرے موبائل سے کر لیں۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتی اسے عقل دلانے لگی، جب وہ ان کی بات پر اپنے لبوں پر زبان پھیرتی ان کا موبائل پکڑ گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ ان کے بیٹے کی غیر موجودگی میں ہی خود کو سنبھال نہیں پا رہی؟ اس پر تضاد اس کا واپس آنا، یقیناً مہرماں شاہ کے آخری دن چل رہے تھے جن کا خاتمہ غازیان شاہ کرنے والا تھا۔ وہ اپنے روم میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑا خود کا جائزہ لے رہا تھا، جب سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل تھر تھر آیا۔ ماں جان کا نمبر دیکھتے وہ فوراً سے اپنے چہرے کے تاثرات نرم کرتا، کال ریسیو کرتا، موبائل کان کے ساتھ لگا گیا۔ السلام علیکم، غازیان شاہ اسپیکنگ۔ وہ گلا گنگار کر اپنی گھمبیر آواز میں بولتا مقابل کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اس کی تصویر پر ہی پگھل جانے والی لڑکی اس کی آواز سن کر کس حالت میں ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ کم از کم غازیان شاہ کو تو نہیں تھا۔ ہیلو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بھی جب مقابل کچھ نہ بولا تو وہ اپنے ماتھے پر بل ڈالے پھر سے اپنی کم گو زبان کا استعمال کرتا اسے مخاطب کر گیا۔ جی وہ شاہ جی۔ وہ جو اس کی آواز پر خوبصورتی کے ایک حسین ساز میں گم ہو گئی تھی، فوراً سے ہوش میں آتی ہڑبڑاتے ہوئے جی کر گئی۔ مہرماں؟ دوسری جانب جیسے تصدیق کی گئی تھی، جبکہ اس دشمن جاں کے منہ سے اپنا نام سنتے وہ خود بے جان ہونے کو تھی۔ جی وہ آپ کب آئیں گے؟ ماں جان پوچھ رہی ہیں۔ وہ لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں پاس بیٹھی ماں جان کی گھوریوں پر دل محسوس کر اس سے پوچھتی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ یہ لڑکی ہمیشہ سے اس سے یوں ہی ڈرتی تھی، حالانکہ وہ تو اس سے ہمیشہ نرمی سے بات کرتا تھا۔ آج ہی آؤں گا رات میں، اور ہاں ایک اور روم ریڈی کروانا، میرے ساتھ کوئی اور بھی آنے والا ہے۔ وہ اپنی دلکش آواز میں اس کے سر پر بم گراتا الوداعی کلمات ادا کرتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا، جبکہ مہرماں کے کانوں میں صرف کوئی اور تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی ان لفظوں کو ادا کرتے وقت غازیان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ سکتے سے نکلتی خود کو سنبھالتی کہ ماں جان کو اس کے آنے کی اطلاع دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خود کو گھسیٹتے بمشکل اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ یا اللہ! وہ کمرے میں پہنچتی دروازہ لاک کرتی گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی۔ جب انسان خوشی کی سرحدوں کو چھوتا غم سے ناآشنا ہو جاتا ہے تو یوں ہی گھٹنوں کے بل گرتا ہے کہ دوبارہ اٹھنے کے لیے یا تو اسے کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے یا دل کو صبر آ جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
مہرماں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے دل کو صبر نہیں آ رہا تھا، اور خود اٹھنے کی سکت اگر اس میں ہوتی تو وہ گرتی ہی کیوں۔ کچھ پل اپنے دل کا غبار نکال لینے کے بعد وہ خود کو سمجھاتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ خود کی وجہ سے گھر میں کسی بھی قسم کی بے سکونی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اپنے دل پر فاتح پڑھتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فاتح فرض ہے اس کے نصیب پر، آخر اس نے مجھے کھویا ہے۔ شاہوں کی حویلی میں اس وقت جشن کا منظر تھا۔ حویلی کا اکلوتا وارث سالوں بعد واپس آ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ آنے والے وجود کا سنتے کچھ لوگوں کو اشتیاق تھا، کچھ حسد میں مبتلا تھے اور کچھ بے بس بنے اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے کو بےتاب تھے۔ جبکہ ان سب سے الگ وہ ایک طرف کھڑی اپنی تمام تر معصومیت کو چہرے پر سجائے، اپنے دل کا خون اپنی مسکراہٹ سے صاف کرتی، اس کی خوشی میں خوش، آنکھوں میں محبت کا جہاں سموئے اسے یکٹک دیکھی جا رہی تھی۔ جبکہ خود پر پرتپش نظریں محسوس کرتے غازان شاہ کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی تھیں۔ اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ ہلکی سی مسکراہٹ سجاتا اس کو پاس آنے کا اشارہ کر گیا، جس پر وہ دھڑکتے دل سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اس کے پاس پہنچتے ہی وہ دھیمی آواز میں السلام علیکم منمناتی نظریں جھکا گئی، جبکہ اس کے سلام لینے پر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواب دیتا، اس کے کاندھے کے گرد بازو حمائل کرتا اسے خود سے لگا گیا۔ اس کی طرف سے کی جانے والی پیش قدمی پر وہ اپنی سانسیں روکتی جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کو حصار میں لیے ساتھ والے وجود کی طرف متوجہ تھا، جبکہ وہ خود کو اس کے حصار میں محسوس کرتی پاگل ہونے کو تھی۔ دریا، اس سے ملو، یہ ہے میری اکلوتی گڑیا مہرماں شاہ۔ وہ اس کو محبت سے دیکھتا اس کا تعارف کروانے لگا، جبکہ اس تعارف پر اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ وہ بمشکل اپنی مٹھیاں بھینچتی خود کو قابو کرنے لگی، جبکہ دریا اس کیوٹ سی چھوٹی مگر بے حد حسین لڑکی کو دیکھتی اپنی جلن چھپاتی ہلکا سا مسکرا دی۔ ایسا نہیں تھا کہ دریا حسین نہیں تھی، مگر جو معصومیت مہرماں کے چہرے پر تھی وہ دریا کے چہرے پر بالکل نہیں تھی۔ چلو اب اندر بھی چلو کہ یہیں کھڑے رہنا ہے سب کو۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید کچھ کہتا، ماں جان کے کہنے پر وہ سب اندر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ سب سے الگ ہوتی مہرماں اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اس مرد کو کسی اور عورت کے ساتھ بات کرتے، اور وہ تو اس کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ آپ ہنس سکتے ہیں، سب کے ساتھ ہنس سکتے ہیں، لیکن میری دعا ہے شاہ سائن کہ آپ مہرماں شاہ کے لیے روئیں، صرف مہرماں شاہ کے لیے۔ اپنے نکلنے والے آنسوؤں کو ہاتھوں سے رگڑتی وہ بے ساختہ دعا کر گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبولیت کا شرف حاصل کر چکی تھی۔ کاش اس وقت وہ غازان شاہ کو مانگ لیتی۔ ہیلو آنٹی، غازی کہاں ہے؟ ماں جان جو صبح کے وقت یوں ہی لان میں بیٹھی اپنی تسبیح کر رہی تھی، اس کی آواز پر آنکھیں کھول گئیں، جو بلیک جینز کے ساتھ بلیک ہی ٹاپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مگر ماں جان کے لیے یہ حلیہ ناقابل قبول تھا۔ اس کو ناگواری سے دیکھتی گھورنے لگی۔ آج اسے یہاں رہتے 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ وہ اسے ہر روز کہتی تھی کہ اپنا لباس بدلو، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ لڑکی، آپ کو کتنی دفعہ بولا ہے ہم نے کہ اپنا لباس درست کرو، مگر نہیں، آپ کو تو۔ اس سے پہلے وہ اسے کچھ سخت سناتی، غازان وہاں اپنے قدم رکھتا ان کو روک گیا۔ ماں جان پلیز، وہ ایسی ڈریسنگ نہیں کر سکتی جیسی آپ چاہتی ہیں۔ اٹس اوکے، یہ ڈریسنگ بھی، پلیز اسے مجبور نہیں کریں پلیز۔ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ تھامتا انہیں آنکھوں سے سمجھاتا کنوینس کرنے لگا، جبکہ اس کی بات پر ماں جان حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو ان کی ہر بات پر سر خم کرتا تھا، اور آج اس لڑکی کے لیے وہ انہیں خاموش کروا رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ ہوتے ہی وہ اپنا ہاتھ جھٹکے سے آزاد کروا گئی۔ ٹھیک ہے، وہ 2 لفظی جواب دیتی فوراً سے اپنا رخ پھیر گئی۔ جب ان کے یوں رخ پھیرنے پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ماں جان، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر
اپنے قدم دوسری طرف بڑھا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ان کی طرف بڑھتا اسے اندر سے دریا کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ وہ فوراً سے اندر داخل ہوتا سامنے کا منظر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں دریا مہر ماں پر چیخ رہی تھی اور وہ آنکھوں میں لبالب پانی بھرے اپنے بڑے بڑے نین کٹوروں سے اس کی طرف پلکیں جھپک جھپک کر دیکھتی، کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مگر سامنے دریا المیر تھی، جسے اپنے علاوہ کسی کے حسن سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کی نظر میں وہ سب سے حسین خود تھی۔ دریا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مزید وہ خود پر قابو نہ رکھ پاتا آگے کی طرف بڑھا تھا، جب اس کا بے دھیانی میں اٹھایا ایک قدم مہرماں کی چیخ پہ زمین سے اوپر اور دوسرا قدم زمین پہ تھا، جس میں کچھ چپتا غازان شاہ کے پورے جسم میں درد کی ایک لہر دوڑا گیا۔ شاہ جی کانچ! وہ چیخی تھی، مگر نقصان ہو چکا تھا۔ خون کا ایک فوارہ تھا جو اس کے پاؤں سے پھوٹا تھا۔ اس کا خون دیکھتی وہ دریا کی باتوں کو بھولتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ جب دریا اس کی بےتابی پر زہر اگلتی نظروں سے اس کو دیکھتی، ایک نظر غازان کے پیر کو دیکھتی واک آؤٹ کر گئی۔ اسے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا اور وہ یہاں اس کی تیمارداری کرنے کے چکر میں مزید اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی بنا کوئی ڈرامہ کریٹ کیے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاہ جی خون، یہاں بیٹھیں پلیز، میں کرتی ہوں۔ وہ اس کا اتنا خون دیکھتی تقریباً پاگل ہو چکی تھی، جبکہ اس کے یوں اتنی فکر کرنے پر بھی وہ کوئی خاص رسپانس نہ دیتا۔ دریا کے متعلق سوچنے لگا جو اسے یوں ہی چھوڑ گئی تھی۔ شاید غصے میں ہو، دل نے ایک دلیل دی تھی، غصے میں محبوب کو تکلیف میں کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ دماغ نے فوراً نفی کی تھی۔ وہ کشمکش میں تھا جب اپنے پیروں پر کچھ محسوس کرتے اس کی نظر پیروں پر گئی، جہاں وہ اپنے دوپٹے سے اس کے پیر کو صاف کرتی، ہلکی ہلکی پھونکے مارتی اسے راحت پہنچانے کی کوشش میں تھی۔ مہرماں، یہ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے فوراً۔ وہ اس کو اپنے پیر میں جھکے دیکھ فوراً سے ہوش میں آتا اسے ڈپٹ کر اپنے پیر ہٹانے لگا۔ جب وہ اس کا پیر تھامتی روتی ہوئی آنکھوں سے غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اس کے سامنے غصہ ظاہر کر رہی تھی۔ خبردار، جو آپ نے پیر ہٹایا تو ہلنا نہیں یہاں سے۔ دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے آپ کے پاؤں کا، اتنا خون بہہ رہا ہے شاہ جی۔ وہ پہلے جملے غصے سے ادا کرتی، آخر میں ہونٹ مروڑتی، پھر سے رونے لگی۔ جب اس کی حالت دیکھتا اپنا سر پیٹ گیا۔ کیوں بے وقوف بن رہی ہو؟ چھوڑو اسے، جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ وہ اسے عقل دیتا باکس لانے کا کہنے لگا، جس پہ وہ اسے نہ ہلنے کی تاکید کرتی باکس لینے چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ ایک دفعہ پھر سے دریا کے رویے کو سوچتا مہرماں کو فراموش کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری نا، پلیز سوری۔ وہ آدھے گھنٹے سے اسے منانے کی کوششوں میں تھی۔ جو رخ دوسری جانب کیے اس سے خفا خفا اسے کافی کیوٹ لگ رہا تھا۔ نہیں چاہیے، وہ ہنوز خفا تھا۔ اچھا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ فوراً سے آئندہ پر آتی اس کو موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اب ہو گیا، اب آئندہ بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتا بولا، جب وہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ کیا مسئلہ یہاں؟ پیار سے منا رہی ہوں تو مان کیوں نہیں رہے؟ اب کی بار وہ ضبط کھوتی غصے سے بولی تھی۔ تو مت مناؤ۔ وہ کاندھے اچکا گیا۔ شاہ کیا ہو گیا؟ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتی محبت سے پوچھنے لگی، جب اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہیں میری فکر نہیں؟ تو پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاشتا وہ استفسار کرنے لگا، جبکہ اس کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ ایسا کب ہوا شاہ؟ وہ ناسمجھی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹاتا سنجیدگی سے بولا، جب وہ کچھ سوچتی اس کے گلے میں باہیں ڈالتی اس کی بیئرڈ پر لب رکھ گئی۔ آئی ایم سوری، میں غصے میں تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی تم اکیلے تو نہیں تھے، وہ تھی تو صحیح تمہاری چمچی۔ اس کے لہجے میں جلن واضح تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فار گاڈ سیک یار، وہ کہاں سے آ گئی؟ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت، وہاں اس کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم نہ جاتی تو یقیناً میں تمہیں ہی بلاتا، لیکن تمہیں تو اپنا غصہ عزیز تھا نا۔ وہ شکوہ کرتا کافی کیوٹ لگ رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں پر وہ اپنا غصہ زائل کرتی پھر سے لب رکھ گئی۔ اوکے فائن،
آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پھر سے معذرت کرنے لگی۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتا کچھ سوچنے لگا۔ پکا نہیں ہوگا؟ تصدیق کی گئی تھی۔ ہاں ہاں پکا، وہ اس کے گلے لگتی محبت سے بولی تھی۔ جب وہ سانس خارج کرتا اس کو خود میں بھیج گیا۔ ماں جان، وہ بدل جائے گی لیکن میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ اس کی طرف تعصب سے دیکھنے لگی۔ جو لڑکی ایک بیٹے کو اس کی ماں کے آگے بولنا سکھا گئی، اس کی نفی کرنا سکھا گئی، آپ کو لگتا ہے شاہ کہ وہ لڑکی گھر بسا پائے گی؟ وہ اس کی پسند پر جتنا افسوس کرتی اتنا کم تھا۔ ایسی تربیت تو نہیں کی تھی انہوں نے اپنے شاہ کی۔ ماں جان پلیز، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ ان کو سمجھانے لگا۔ جب وہ سر ہلا گئیں۔ اوکے، ہمیں منظور ہے۔ کب کرنی ہے آپ کو شادی بتا دیجیے گا، ہم اس دن تیاری کر لیں گے۔ وہ اس کی بات پر سر خم کرتی اپنا حکم سناتی، آنکھیں موند گئی۔ جب وہ اپنے دل میں اٹھتا طوفان دباتا بے حد غصے سے وہاں سے نکلا تھا۔ اس کی ماں اسے سمجھ نہیں رہی تھی۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتا تھا تو شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ شادی کے بعد اسے اپنی پسند میں ڈھال لیتا۔ ابھی وہ بپھرا یہی سوچ رہا تھا کہ سامنے سے آتی مہرماں سے اس کا تصادم بے حد سخت ہوا تھا کہ دونوں اپنا توازن کھوتے زمین پر گرے تھے۔ مہرماں نیچے تھی جبکہ غازان شاہ اس کے اوپر، مگر گرنے کے باعث کمر زمین پر لگنے کی وجہ سے بلند چیخ مہرماں کی تھی، جبکہ غازان بالکل ساکت تھا۔ وہ اس پر یوں گرنے سے خود کو روکنا چاہتا تھا مگر خود پر قابو نہ پاتے وہ اس پر گر چکا تھا، جبکہ اس کا چہرہ مہرماں کے کھلے بالوں سے ڈھکی گردن میں چھپا، انابی لب سے اس کی سکن پر اپنے ہونٹ رکھتا اس کو جلا کر خاکستر کر گیا تھا۔ یہ سب حادثاتی طور پر ہوا تھا مگر دونوں کے وجود جلا گیا تھا۔ اس ایک کا لمس خود پر پا کر جل اٹھی تھی اور دوسرا اس کو چھو کر جل اٹھا تھا، مگر جلانے والے سے زیادہ جلنے والے نے سہا تھا۔ وہ بنا دیری کیے اسے خود پر سے ہٹانے لگی، جو اس پر گر کے بھول گیا تھا کہ اسے اٹھنا بھی ہے۔ اس کی مزاحمت پر وہ ہوش میں آتا فوراً سے اٹھا تھا، جبکہ مہرماں بھی شرمندہ سی نظریں چراتی یہاں وہاں دیکھتی خود کو قابو کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ دو لفظ ہی بولتا بنا اس کا حال پوچھے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتی ابھی تک اس کے لب وہاں پر محسوس کر رہی تھی۔ ظالم نے پہلا لفظ چھوڑا بھی تو کیسے؟ وہ گہرا سانس بھر کر خود کو سمجھاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ گردن کی جلد اسے ابھی تک جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ یوں بھاپ چھوڑ رہا تھا جیسے وہ پہلے دن کی دلہن ہو۔ مسٹر آفریدی، آپ بس مجھے کال کیجیے گا، میں جہاں بھی ہوں گی فوراً سے پہلے پہنچ جاؤں گی پلیز۔ اٹس مائی ڈریم، میں اسے پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، آپ نے بس مجھے کال کرنی ہے، اوکے؟ نہ جانے دوسری طرف کون تھا جس کے ساتھ وہ اتنے پیار سے بات کرتی، اس کے لیے بس بچھی جا رہی تھی۔ وہ دریا المیر تھی، وہ اپنے فائدے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی تھی۔ یقیناً یہاں بھی اس کا کوئی فائدہ چھپا تھا۔ اوکے ڈن۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا جس پہ وہ سرشاری سے ڈن کہتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔ وہ خوشی سے پاگل ہوتی پیچھے کو مڑی تھی جب غازان کو دیکھتے اس کا دل سکڑا تھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کچھ سن چکا ہے یا نہیں۔ تم کب آئے؟ وہ اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتی اس سے پوچھنے لگی، جو اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تم کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ اس سے سرسری سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے سوال پر دریا کے چہرے پر ایک سایہ سے لہرایا تھا۔ دوست تھی، اس کی شادی تھی تو کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ لندن، تو میں کہہ رہی تھی کہ میری بھی شادی ہے یہاں، تو ایسا کریں گے کہ شادی کے بعد ہم ایک ایونٹ رکھ لیں گے، ان کا بھی ہمارا بھی، کیسا پلان ہے؟ وہ فوراً سے بات بناتی اس کی رائے بھی لینے لگی، جو اس کی بات پر مسکراتا سر خم کر گیا۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا جھکا تھا اور اس کے حکم پر تابعدار کہتا ہمیشہ کی طرح اس کے جھوٹ پر یقین کر گیا۔ اچھا چلو، ہمیں تمہارا برائڈل ڈریس سلیکٹ کرنا ہے، تم ریڈی ہو یا چینج کرو گی؟ وہ اس کو بتاتا اس سے پوچھنے بھی لگا، جس پر وہ ایک نظر اپنا حلیہ دیکھتی اس کو بے چارگی سے دیکھنے لگی۔ بس 5 منٹ دو، میں ابھی آئی، وہ چٹکی بجا کر بولتی اس کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اوکے میم،
غلام انتظار کر رہا ہے۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولتا اس کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اوکے ویٹ۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی جب وہ مسکراتا اپنا موبائل اسکرول کرنے لگا۔ شاہ حویلی میں اس وقت جشن کا سا منظر تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی ریاست کے شہزادے کے لیے یہ اہتمام کیا ہو، مگر یہ اہتمام شہزادے کے لیے نہیں بلکہ ایک بے تاج بادشاہ کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ جس حویلی کا بادشاہ تھا، بزنس کی دنیا کا بادشاہ تھا، جو ہر دل کی دھڑکن تھا، وہ آج لاکھوں دلوں کو توڑتا اپنی ملکہ کے لیے کھڑا تھا، جبکہ اندر ایک کمرے میں بند ایک حسین لڑکی اس کے غم میں روتی، اس کی خوشیوں کی دعا کرتی، اپنے آنسوؤں پر قابو پا رہی تھی کہ کہیں اس کے آنسو اس کے شاہ جی کے لیے مشکل نہ بن جائے۔ اسے خوف آتا تھا اپنے شاہ جی کی خوشیوں کو نظر لگنے سے، تبھی وہ خود کا دھیان بھٹکاتی گیم کھیلنے میں مگن تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنے محبوب کی شادی پر روتے ہوئے گیم کھیلتی اپنا دھیان بھٹکا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس کے آنسو اس کے محبوب کے لیے کچھ برا نہ کر دیں۔ شاہ، وہ جو اسٹیج پر غرور میں دھت بیٹھا اپنی ملکہ کا انتظار کر رہا تھا، ماں جان کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا جن کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ماں جان، وہ ان کے چہرے کو دیکھتا فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتا ان کی طرف بڑھا، جو اس کو پکڑتی اس کے کان کے قریب جھکی تھی۔ اندر آئیں، آپ کی وہ ملکہ آپ کے کمرے میں آپ کے لیے خط چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ وہ اسے مختصر سی بات بتاتی اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کر گئی تھی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا ماں جان؟ زندگی میں پہلی بار اس کا غرور ٹوٹا تھا، پہلی بار اس کی آواز لڑکھڑائی تھی، پہلی بار آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ اس کمرے کی جانب تھا جہاں دریا قیام پذیر تھی۔ وہ فوراً سے اس خط کو تھامتا اس کو پڑھنے لگا۔ میں جانتی ہوں جب تمہیں یہ ملے گا میں یہاں نہیں ہوں گی، لیکن شاہ، آج کا دن میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، ہماری شادی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ۔ شادی تو پھر ہو جاتی، مگر میرا خواب ادھورا رہ جاتا۔ تم سے میں نے پوچھا تھا کہ اگر میں کوئی خواہش کروں تو تم پورا کرو گے، اور تم نے کہا تھا کہ ہاں تم کرو گے۔ تو آج وقت آ گیا کہ میں اپنی خواہش پوری کروں اور تم میرا ساتھ دو۔ تم پلیز اپنے گھر والوں کو سمجھا کر لندن آ جانا۔ ماڈلنگ میرا ڈریم تھا، میرا سب سے بڑا خواب جو آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ میں تمہیں لے کر آتی، مگر آئی نو کہ وہاں تمہیں سب کو سمجھاتے ٹائم لگ جاتا، اور مجھے ارجنٹلی آنا تھا تو میں آ گئی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرا یہ خط پڑھتے ہی انہیں سمجھا کر لندن آ جاؤ گے۔ ہم یہاں شادی کر لیں گے، لیکن پلیز ناراض مت ہونا، بلکہ خوش ہونا اور میرے لیے دعا کرنا۔ تمہاری دریا آج دنیا کے سامنے آ رہی ہے ایک ماڈل بن کر۔ او مائی گاڈ، تم میرے پاس ہوتے میں تمہیں حق کر کے یہ خبر دیتی، مگر کوئی بات نہیں، لندن آؤ گے تو یہ بھی کر لوں گی۔ بٹ یو نو آئی ایم سو ہیپی۔ بس اب تم جلدی آ جانا۔ اللہ حافظ، تمہاری دریا۔ یہ الفاظ پڑھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے اس کاغذ پر گرے تھے جو اس کے لیے موت کا پروانہ تھا۔ کیا لکھا ہے اس ناہنجار نے؟ بولا تھا ہم نے آپ کو، مگر نہیں، عشق معشوقی کا بھوت سر پر چڑھا تھا۔ وہ اس کاغذ کی وضاحت مانگنے لگیں جس پر لکھے الفاظ اس حویلی کے لیے شرمناک الفاظ تھے۔ وہ اس حویلی کی بہو بننے جا رہی تھی جو دنیا کے سامنے ایک ماڈل بن چکی تھی۔ آہ دریا آہ! وہ اپنے دہکتے سر سے آنکھیں میچتا خود پر قابو پانے لگا، جبکہ ماں جان کی آواز پر وہ نے مختصر سب کچھ بتاتا وہیں بیڈ پر ڈھہ سا گیا۔ ہم اپنی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ باہر جا کر اسٹیج پر بیٹھیں، آپ کا نکاح آج ہی ہوگا، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی جانے لگیں جب وہ انہیں ٹوک گیا۔ ناٹ اگین ماں جان، وہ بکھرے لہجے میں بولتا انہیں تنقید کرنے لگا۔ جب وہ سر ہلا گئی، یا تو شادی کر لیں یا ہماری لاش دیکھ لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیسے منانا ہے۔ ماں جان، توقع کے عین مطابق وہ تڑپ اٹھا تھا جب اس کی بات پر وہ سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ گیم کھیلنے میں مگن تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ حیرانگی سے اپنی جگہ سے اٹھتی دروازہ کھول گئی جب ملازموں کے ساتھ ماں جان اس کے کمرے میں داخل ہوں۔ لڑکی، یہ کیا حال بنایا ہے آپ نے کمرے کا؟ ہاں؟ وہ حیران ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگیں جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ آپ روئی ہیں؟
وہ اس کے قریب پہنچتی اس کا چہرہ اٹھائے پیار سے پوچھنے لگی، جب ان کی بات اور ان کے لہجے پہ وہ پھر سے اپنے آنسو بہانا شروع کر چکی تھی۔ ہم ہار گئے ماں جان، ہم ہار گئے، انہوں نے ہمیں مار دیا۔ وہ ان کے کاندھے سے لگی روتی ہوئی نہ جانے کس کے غم میں مبتلا تھی، جب وہ دہلتے دل سے اس کو الگ کر گئی۔ کیا اول فال بک رہی ہو آپ مہرو؟ کیا ہوا ہے؟ کس نے مار دیا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتی اس سے پوچھنے لگی۔ ان کے دل میں 100 وسوسے اٹھے تھے۔ کیا مہرو بھی کسی کو؟ نہیں، یہ تو کبھی کسی مرد سے ملی بھی نہیں، خواہ کہ محبت۔ وہ خود ہی اپنی سوچ پر خود کو ڈپٹ گئی۔ وہ پولیس والے نے، اب کی بار اس کی آواز پہلے سے قدرے بلند تھی۔ اللہ خیر، کون سا پولیس والا مہرو؟ کہاں ہے؟ اب کی بار وہ سچ میں پریشان ہوئی تھی، جبکہ اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ گیم میں، وہ ہاتھ سے آنسو صاف کرتی انہیں بتانے لگی، جب ان کی طرف سے پڑنے والا تھپڑ اسے خاموش کرا گیا۔ پاگل لڑکی، ہماری جان نکال دی آپ نے، یہ ڈریس چینج کر کے آئیں فوراً۔ اسے برائڈل ڈریس پکڑاتی اندر کی طرف بھیجنے لگی۔ جب وہ حیرانگی سے اس لباس کو دیکھنے لگی، یہ تو دریا کا ہے نا؟ وہ ان سے پوچھنے لگی، جب اس کی بات پر وہ سر ہلا گئیں۔ ہاں، دریا کا ہی ہے۔ اتنا وقت نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ اسے تفصیل سمجھاتی۔ تو پھر مجھے کیوں پہنا رہی ہیں؟ وہ اپنا رونا بھولتی اب کی بار خاصی سنجیدہ ہوئی تھی۔ اسے کہاں گوارا تھا کہ وہ کسی کا لباس پہنے۔ وہ شادی چھوڑ کر چلی گئی ہے، تیار ہو، آپ کا نکاح ہے ابھی شاہ کے ساتھ۔ اسے ڈریس پکڑاتی سنجیدگی سے بولی تھی، جب وہ اپنا منہ کھولتے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ اسے بے ساختہ ٹوک گئی۔ ابھی نہیں، ہماری عزت کی بات ہے مہرو، جلدی کریں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کا منہ بند کرواتی لڑکیوں کو اسے تیار کرنے کی ہدایت دیتی خود باہر کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے پورے حسن سمیت اس کے برابر میں براجمان تھی، جس کے غم میں وہ کچھ دیر پہلے نڈھال ہو رہی تھی۔ قسمت نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، محبوب کے مل جانے کا جشن منائے یا پھر اس کی زندگی میں مجبوراً داخل ہونے پر ماتم کرے۔ وہ ایک شہزادی تھی، بلا شبہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر اپنی عزت نفس پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مہرماں ازلان شاہ سے مہرماں غازان شاہ بن چکی تھی، جبکہ وہ اپنی محبت کا سوگ مناتا ٹوٹے دل سے دستخط کرتا خود پر بمشکل ضبط کر کے بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد فوٹو شوٹ کا سیشن ہوا، جو دونوں نے صرف ماں جان کی وجہ سے کروایا۔ سر پلیز میم کے کلوز ہوں تھوڑا۔ وہ دونوں درمیان میں فاصلہ رکھ کے کھڑے تھے، جب فوٹوگرافر کی آواز پر اس نے لب بھینچے مہرماں کو اپنے قریب کیا۔ پہلی دفعہ مہرماں شاہ کو لگا تھا کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بے جان ہو رہی ہے، وہ سہن نہیں کر پا رہی اس رشتے کا بوجھ، اس کی خوشی کی چادر کو وہ نہیں سنبھال پا رہی، مگر اس کا غصہ دیکھتے وہ ساکت کھڑی اس کی ہدایات پر عمل کرتی جا رہی تھی، جبکہ فوٹوگرافر نے اس کے چھکے چھڑائے تھے۔ سر میم کے بیک ہولڈ کریں، سر میم کی آنکھوں میں دیکھیں، میم سر کے کاندھے پر سر رکھیں، میم سر کے بازو پر ہاتھ رکھیں۔ وہ دونوں اس سے تنگ آ چکے تھے، جب فوٹوگرافر کی اگلی ہدایت پر دونوں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میم سر چیئر پر بیٹھے ہیں، آپ ان کو فورہیڈ کس دیں، پھر ایسے ہی سر بھی دیں گے۔ وہ جتنے سکون سے یہ بات بولا تھا، اتنے سکون سے دونوں نے نہیں سنی تھی۔ سر پلیز۔ اس سے پہلے وہ منہ کھول کر انکار کرتا، اپنی گردن پر پڑے اس کے ہاتھ کی گرفت پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں یہ نہیں کروں گی شاہ جی۔ وہ بنا اس کی آنکھوں میں دیکھتے منمنائی تھی۔ وہ جو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، اس کا انکار کرنے والا تھا، اس 1.5 فٹیا کے انکار پر اس کے اندر کا مرد جاگا۔ اس کی بیوی نے اسے انکار کیسے کر دیا؟ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں، اس نے ایسے ایسے پوز بنوائے کہ ماں جان خود حیران تھی کہ اس بندے کو تھوڑی دیر پہلے اس کی محبوبہ چھوڑ کر گئی تھی اور وہ یہاں یہ سب کر رہا تھا۔ مگر خیر وہ خوش تھیں کہ اس کا روگ دل کو لگائے نہیں بیٹھے گا۔ اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، جس کے خواب وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی، جبکہ مقابل نے ہمیشہ اسے بہنوں کی طرح دیکھا تھا، اسے ہمیشہ بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا آیا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب وہ اپنی بھرپور وجاہت سے وہاں داخل ہوتا، اس کا دل کو دھڑکا گیا تھا۔ کیا کر رہی ہوں یہاں بیٹھ کر؟ کس نے کہا میرا انتظار کرنے کو؟ وہ اس کی تھوڑی کو جکڑتا وحشت سے بھرپور آواز میں بولا تھا،
جبکہ اس کا رویہ دیکھتی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو باہر چل موڈ میں تھا اور اب اس کے اندر کوئی وحشی جانور آیا ہوا تھا۔ ماں جان نے کہا تھا، وہ لڑکھڑاتی آواز میں جواب دیتی اس کا پارا مزید ہائی کر گئی تھی۔ شٹ اپ، میرے آگے زبان مت چلاؤ، وہ اس کے حسن سے نظریں چراتا چڑچڑے پن میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ زبان نہیں چلا رہی، میں جواب دے رہی ہوں۔ تھی تو وہ بھی شاہوں کا ہی خون، چپ رہنا تو اس نے سیکھا ہی کب تھا، اب تو باقاعدہ وہ اس کی بیوی بن گئی تھی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو، وہ اس سے چڑھ کر بولا، اور وہ چڑھا رہی تھی۔ آپ کی بیوی؟ وہ کاندھے اچکا گئی۔ زبردستی کی بیوی، صرف ایک بوجھ۔ وہ زہر گلتا اس کے دل کو پل میں راکھ کر گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر اس کی رنگت فق ہوئی تھی۔ یہی تانا وہ کبھی سننا نہیں چاہتی تھی، اور اب یہی اس کا مقدر بن گیا تھا۔ وہ اپنا لہنگا اٹھاتی سائڈ سے گزرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب تقریباً وہ تسلی سے 1 گھنٹہ روک کر چینج کر کے واش روم سے باہر نکلی تھی، پورے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے چیزیں ایک سائڈ پر رکھتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ ارادہ بیڈ سے تکیہ اٹھانے کا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کی چھنکار جب مقابل کو اپنے کانوں کے قریب سنائی دی تو وہ جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑتا خود پر سایہ فگن کر گیا، جبکہ اس اچانک افتاد پر وہ چیخ دبدباتی ڈبڈبائی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کا چہرہ کھڑکی سے آتے چاند کی مدھم سی روشنی میں مدھم سا واضح ہو رہا تھا۔ کدھر؟ وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتا دنیا جہاں کی نرمی لہجے میں سموئے اسے استفسار کرنے لگا، جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گرگٹ بھی اتنے رنگ نہیں بدلتا ہوگا شاہ جی، وہ دل میں سوچتی اپنے مستقبل کی فکر میں ہلکان ہوئی تھی۔ وہ میں صوفے، وہ اپنی بات مکمل کرنے ہی والی تھی جب وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش کروا گیا۔ صوفہ کھیل رہے ہیں کیا ہم یہاں؟ وہ کافی سنجیدگی سے یہ بات پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر کدھر جا رہی ہو؟ کیا آج کی رات کے تقاضے نہیں جانتی؟ تو اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی پشت سہلاتا اپنی نظریں گاڑ گیا۔ بے ساختہ اسے وہ دن یاد آیا تھا جب اس نے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ اس کی بات پر وہ اپنی سرخی مائل رنگت پر قابو پانے لگی۔ جب آپ کی زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہوں تو یہ سب کیا؟ ابھی وہ بات مکمل کر رہی تھی جب وہ اسے پھر سے ٹوک گیا۔ جہاں اتنا سب کیا ہے وہاں یہ بھی صحیح، ایک فارمیلٹی۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب اس کی اہانت سے سرخ پڑتی رنگت دیکھتا وہ خاموش ہوتا، اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔ اب مزاحمت نہ ہو، اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں غراتا وہ اس پر سایہ فگن ہوا تھا، جبکہ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی، جو شروع میں وائلڈ ہوتا آہستہ آہستہ نرمی سے پیش آنا شروع ہو گیا تھا۔ پوری رات وہ اس کے حصار میں رہی تھی۔ اس کی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اگر دریا ہوتی تو کیا تب بھی؟ اس کے کاندھے پر سر رکھتی وہ مسلسل رات کی بابت سوچ رہی تھی، جبکہ وہ دنیا جہاں سے بیگانہ سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد وہ بھی اپنی آنکھیں موندتے سکون کی وادیوں میں اتری تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے دیکھنے والوں کو حسد میں مبتلا کر رہے تھے، جب اچانک غازان اس کی طرف جھکا تھا۔ اس کے یوں جھکنے پر وہ سر پیچھے کی طرف کر گئی۔ جب وہ ہلکا سا مسکراتا اس کے کان کے اور قریب ہوا۔ جانتی ہو رات کو جو بھی کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جان بوجھ کر لہجے میں سسپینس بڑھاتا بولا، جب اس کی بات پر وہ اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تاکہ اپنے ولیمے کا کھانا حرام ہونے سے بچا لوں۔ وہ دل جلے انداز میں بولتا اس کی آنکھیں حیرت سے وا کر گیا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا تو سب دیکھ رہے ہیں، وہ اسے وارن کرنے لگا۔ جب اس کی وارننگ کو بنا خاطر میں لائے وہ آنسو بہانا شروع کر چکی تھی۔ اگر نہیں چاہتی کہ تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ میں بھی چیک کروں تو آنسو صاف کر لو اپنے، وہ جیسے آخری وارننگ دے رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ خوف زدہ ہوتی فوراً سے اپنے آنسو صاف کر گئی تھی۔ اس کو یوں آنسو صاف کرتے دیکھ وہ ون سائیڈڈ مسکراہٹ پاس کرتا اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ اس کا ارادہ اب اپنے دوستوں کے پاس جانے کا تھا۔ کھانا کھا لینا، اوکے؟ وہ جاتے ہوئے اسے ہدایت دینا نہیں بھولا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں چھپی فکر مندی کو دیکھتے سٹیج پر آتی ماں جان نے گہری نظروں سے دیکھتے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا
کہ ان کا بیٹا بھی کچھ تو عقل مند ہے ہی، ورنہ انہیں لگا تھا وہ میک اپ سے لدا چہرہ لیے لومڑی نے ان کے بیٹے کو ناکارہ کر دیا۔ خیر، وہ اسٹیج پر آتی، اس کا نکھرا نکھرا چہرہ دیکھتی، اس پر واری صدقے جاتی، بے حد محبت سے اس کا ماتھا چومتی بولی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہونے کو تھے، جبکہ ان 2 مہینوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ غازان اپنے ولیمے کی رات سے لندن کے لیے نکلا تھا اور وہ اب تک نہیں لوٹا تھا، جبکہ اس کے پیچھے وہ خود کو تباہ کر دینے کے در پر تھی۔ نہ وہ صحیح سے کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ اپنا خیال رکھتی تھی، جبکہ ماں جان بھی ان دونوں کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، جس پر وہ دونوں ہی کوئی خاصا ری ایکشن نہیں دیتے تھے۔ آج بھی روز ہی کی طرح کا دن تھا جب وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کباب فرائی کر رہی تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی اور اب کچھ من پسند کھانے کا دل چاہا تھا، تبھی وہ بنا کسی کو ڈسٹرب کیے کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی، جب اچانک سے آتے چکر پر وہ بے ساختہ شیلف کو تھامتی، خود کو سنبھالنے لگی، مگر مزید ایک اور چکر آنے پر وہ اپنی حالت پر قابو نہ پاتے زمین بوس ہونے والی تھی، جب 2 مضبوط بازوؤں نے اس کے گرد گھیرا بناتے اسے اپنی پناہ میں لیا تھا۔ ماہ ایک سرگوشی گونجی تھی، جس کی گواہ محرمہ تو نہیں مگر کچن میں موجود ہر بے جان شے تھی کہ کسی نے اسے فکر مندی سے پکارا تھا، کسی کی آواز میں اس کے لیے تڑپ تھی۔ وہ آج 2 مہینوں بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تب اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر ماں جان کی بلیک میلنگ پر وہ اس دفعہ آ گیا تھا، اور کچھ کسی کی سوجھی آنکھیں اس کے ذہن میں گردش کرتی اسے بے چین کیے ہوئے تھیں۔ وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر مطلوبہ وجود کو کچن میں پاتے دیکھ وہ قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ جب اس کو یوں گرتے دیکھ وہ بے اختیاری میں آگے بڑھتا اس کو پکڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری بہو ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر جو اس کا معائنہ کر کے کھڑی ہوئی ہی تھی، ان کی فکرمندانہ الفاظ پر ہلکا سا مسکراتی، جبکہ ان کے یوں مسکرانے پر غازان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی اور یہ مسکرا رہی تھی۔ جی بالکل سب ٹھیک ہے، بلکہ خوشخبری ہے، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ان کی بات سنتے جیسے وہ دونوں سکتے میں آئے تھے، جب اچانک ماں جان کی پرجوش اور چیخ نما آواز پہ وہ ہوش میں آیا تھا۔ کیا واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں دادی؟ شاہ سنا تم نے؟ میں دادی بننے والی ہوں اور تو باپ؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ وہ خوشی سے پاگل ہوتی نہ جانے کیا کیا بولتی جا رہی تھی، جبکہ غازان شاہ تو بس باپ کے لفظ پر اٹکا ہوا تھا۔ کیا قسمت واقعی اتنی مہربان ہوئی تھی اس پر کہ اس کا باپ کو شرف دیا جانے والا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو خود میں ایک وجود بجائے دنیا جہاں سے بیگانہ پڑی ان کے دل دہلا گئی تھی۔ وہ ہوش میں آئی تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے پہلو میں بیٹھے غازان پر پڑی، جو یکٹک اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جبکہ اسے یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ فوراً سے اٹھی، اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی۔ یہ خیال کہ اس کے لیے سہانے روح تھا کہ وہ تب سے اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے تھی۔ آپ کب آئے؟ اس کو دیکھ کر حیرت سے پاگل ہونے کو تھی۔ یہ شخص رات کو اس سے لڑ رہا تھا اور اب اس کے سامنے تھا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا اپنا سوال دہرانے لگا، جب اس کی بات پر محرمہ کے گلے میں گلٹی معدوم ہو کر ابھری۔ کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی، جبکہ اس کے یوں سر ہلانے پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اپنا خیال رکھنا، مجھے اپنے بچے کے معاملے میں بالکل بھی اعتبار نہیں، سمجھی؟ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ وہ تو اس کے یوں لب رکھنے پر ہی ساکت تھی۔ نہیں، اعتبار تو آپ پیدا کر لیں۔ وہ اس کی بات پر جلے دل سے غرائی تھی۔ واٹ دا ہیل؟ میں کیسے؟ وہ حیران ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا حیرت سے کھلا منہ دیکھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹنے لگی۔ تم پاگل ہو چکی ہو۔ اس کی بات پر وہ صدمے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بھلا وہ بچہ کیسے پیدا کرے؟ کیا مطلب؟ اگر میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ بچہ پیدا کرے تو میں پاگل ہوں؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی تھی، جبکہ غازان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ اس کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ دیکھو، تم پاگل ہو چکی ہو، مجھے تمہاری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، سو پلیز بکواس نہیں کرو اور میرا دماغ خراب نہیں کرو، سمجھی؟
وہ جو تھوڑی دیر پہلے اسے بوسہ دے کر گیا تھا اب کی بار چیخا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کا گلا دبا دے جو اسے زچ کرنے پر تلی تھی، جبکہ اس کا یہ روپ دیکھ کر مہرماں کے دل میں ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کے ساتھ آتے وجود نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، دریا تھی، وہی دریا جو حویلی کی عزت کو داؤ پر لگا کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ آج پھر اس حویلی میں واپس آ چکی تھی، جبکہ اسے وہاں دیکھتے مہرماں کا دل سمٹا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار غازان کی طرف اٹھی جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ شاہ؟ ماں جان نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا ملازمہ کو کہتا اسے کمرے میں بھجوانے لگا۔ اس کو یوں کرتے دیکھ بے ساختہ مہرو کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ بمشکل اس کے ساتھ نارمل انسانوں کی طرح رہ رہا تھا کہ وہ پھر سے آ گئی تھی ان کے دلوں میں زہر گھولنے۔ بے اختیار وہ سوچتی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب اسے ٹوک گیا۔ مہرو، کھانا ختم کرو اپنا۔ وہ اس کو خود کھلاتا تھا، خود پلاتا تھا، اس کی میڈیسن تک وہ اپنے ہاتھوں سے دیتا تھا اسے۔ وہ ایک اچھا شوہر نہ صحیح مگر بے حد اچھا باپ تھا، اس بات کا اقرار وہ کر گئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ ہلکا سا منمنائی تھی، جانتی تھی زیادہ بولے گی تو وہ چیخے گا اور وہ دریا کے سامنے ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئی سیٹ کھانا کھاؤ، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر بیٹھتی کھانا شروع کر گئی تھی۔ جبکہ وہ ملازمہ کے پیچھے جاتا دریا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس کے پیچھے جاتے دیکھ کر وہ دوبارہ سے اپنی جگہ سے اٹھنے والی تھی جب اس کی آواز پر دوبارہ بیٹھی۔ اگر کھائے بغیر اپنی جگہ سے ہلی تو بہت برا کروں گا۔ وہ بنا مڑے جان گیا تھا کہ وہ ایسا ضرور کرے گی، تبھی اس کو وارن کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ خون کے آنسو پیتی دل کو سنبھالتی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج دریا کو یہاں آئے 2 مہینے ہونے کو تھے۔ وہ سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی، بلکہ اب تو اس کی ڈریسنگ کی وجہ سے ماں جان بھی اس سے پیار سے بات کرتی تھی، جبکہ اس سب کو دیکھ کر مہرماں اندر ہی اندر خود کو جلاتی، خود کو بیمار کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے وارن کرنے کے باوجود بھی اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، مگر وہ بنا پرواہ کیے ان کو دیکھ کر جلتی تھی۔ غازان گھنٹوں دریا کے کمرے میں جاتا تھا اور جب نکلتا تھا تو اس کا موڈ کافی اچھا ہوتا تھا۔ یہ چیز ہی مہرماں کو چبھتی تھی۔ میری طرف سے کچھ بھی کریں، مجھے کیا؟ وہ انہیں اگنور کرنے کی جتنی کوشش کرتی تھی اس کا ذہن اتنا ہی ان کی طرف مائل ہوتا تھا۔ کافی؟ وہ اپنی اسٹڈی میں ایک فائل ریڈ کر رہا تھا جب وہ پٹخنے کے انداز میں اس کی ٹیبل پر کافی رکھتی وہاں سے مڑنے لگی۔ جب وہ اس کی کلائی تھامتا اپنی تھائی پر اسے بٹھا گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتا محبت سے پوچھنے لگا، جس پر مہرماں نے اپنا چہرہ اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ کوئی ناراض لگ رہا ہے، وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے لگا۔ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ تلخی سے بولتی اپنی نظریں گھما گئی۔ بالکل، ماں تو آپ بغیر رشتے کے بننے والی ہیں۔ وہ اس کی بات پر سر خم کرتا اس کے گالوں پر لب رکھ گیا، جبکہ اس کی اتنی سی بات پر اس کا چہرہ لال بھبوکا ہوا تھا۔ خیر، رشتہ تو میں بہت جلد ختم کرنے والا ہوں، تمہارے سر پر سوتن لانے والا ہوں، تیاری پکڑو۔ اس کے دوسرے گال پر لب رکھتا اس کی روح کھینچ گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ مذاق تو نہیں کر رہا، مگر اسے سنجیدہ دیکھتے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ خود کو اس کی قید سے آزاد کراتی اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ سوتن تو تب لائیں گے نا جب مہرماں شاہ زندہ ہوگی، یا تب جب وہ آپ کے ساتھ اس رشتے میں موجود ہوگی۔ اس کی دوسری شادی کا سنتے غرائی تھی، پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ وہ جب بنا اس کی سنے اپنے کمرے میں آتی روتے روتے بستر پر گری تھی۔ اس وقت وہ اپنی حالت کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ روتے روتے وہ کب سوئی اس سے اندازہ نہیں تھا، مگر آخری دفعہ جو اس نے محسوس کیا وہ تھا کسی کا لمس جو اسے اپنے ماتھے، ہونٹوں اور گالوں پر محسوس ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ گہری نیند میں غرق ہو گئی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا دل پاگلوں کی طرح رونے کو بے تاب تھا، مگر وہ خود پر ضبط کیے تھا۔ اس کی چھوٹی سی جان اندر جس حالت میں پڑی تھی وہ خود اس کا ذمہ دار تھا۔ وہ جو اپنی محبت کے چھوڑ جانے پر بھی نہیں رویا تھا، اس لڑکی کی تکلیف پر وہ رب کے آگے گڑ گڑا کر رویا تھا، صرف اس کی خاطر جو اندر ایک اور زندگی کو جنم دے رہی تھی۔ مزید 2 گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکنے کے بعد بالآخر نرس روم سے باہر نکلی تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، وہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کی طرف بڑھاتی خوشی سے چہچہاتی بولی تھی۔
جب وہ بچے کو پکڑتا بےتابی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری وائف؟ وہ بےتاب تھا اس دشمن جاں کا حال جاننے کو۔ یس شی از فائن، ہوش میں آتے ہی کمرے میں شفٹ کر دیں گے انہیں، وہ پیشہ ور کہتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ اس کے بات پر شکر ادا کرتا، اپنے بیٹے کو دیوانہ وار چومتا، ماں جان کے حوالے کرتا، خود مسجد کی طرف نکلا تھا۔ اسے گھر میں آئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر وہ غازان سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسے اس شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا جس نے اسے تڑپایا تھا، اپنی اولاد سے زیادہ جسے اپنے مذاق کی فکر تھی۔ وہ ابھی اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا جب وہ اندر داخل ہوا۔ ماں؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتا، محبت سے لبوں کے ساتھ لگاتا بولا تھا جب وہ اس کے لمس پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ معاف نہیں کرو گے اپنے شاہ جی کو؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا لاچاری سے بولا تھا۔ شاہ جی نے جو کیا وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ خواہ کے باوقت آ گیا تھا حساب دینے کا۔ میری جان، جب دریا مجھے چھوڑ کے گئی میرا دل ٹوٹا تھا، میں نے درد محسوس کیا تھا، مگر ویسا نہیں جیسا تب کیا جب تم ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ دریا سے محبت میرا ماضی تھا، جب میں تم سے نکاح کر چکا تو مطلب دنیا کی ہر عورت کا خیال میرے پہ حرام ہو چکا تھا۔ دریا کو میں نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے اپنے دل سے نکال گیا تھا۔ جس لڑکی کو میری عزت سے زیادہ اپنا خواب عزیز تھا، وہ کیا ہی میری عزت بنتی۔ خیر، تم سے نکاح کے بعد بھی میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہیں تکلیف دوں، تبھی میں خود کو کچھ وقت دینے کے لیے لندن واپس چلا گیا، مگر میں وہاں دریا سے بالکل لا تعلق تھا۔ وہ اکثر مجھ سے ملنے آتی تھی، مگر میں اس سے نہیں ملتا تھا کہ میں تمہاری امانت تھا۔ اور پھر ایک رات ماں جان نے مجھے تمہاری تصویر بھیجی جس میں تم رو رہی تھی۔ تمہاری یہ حسین آنکھیں بھری ہوئی تھیں، تمہاری آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ اس رات مجھے تم سے محبت ہو گئی اور میں واپس آ گیا۔ بس اب تمہاری اذیت کو کم کر دیا جائے، اتنا وقت کافی تھا جو میں نے خود کو دے دیا۔ لندن میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں تم سے نبھا سکتا ہوں یا نہیں۔ دریا میرے ذہن میں ہے کہ نہیں، مگر میں نے باخدا ایک دفعہ بھی اسے یاد نہیں کیا۔ میرے ذہن میں، دل میں بس تم تھی۔ تم نے کچھ کھایا ہوگا، تم کیا کر رہی ہوگی، سو گئی ہوگی، باتیں کر رہی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، اس کے بعد میں پاکستان آیا اور جو خبر مجھے ملی اس کے بعد مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ ہمارے درمیان سب ٹھیک تھا، مگر ایک دن مجھے دریا ملی، بے حد بری حالت میں۔ جہاں وہ کام کرنے گئی تھی وہ دھوکے باز نکلے۔ کچھ وقت لگا دریا کو نارمل ہونے میں اور اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں اسے معاف نہ کرتا، مگر اس نے مجھے تمہارا واسطہ دیا اور گھر میں پناہ دینے کو کہا۔ میں نے مان لیا، لیکن تمہاری جیلسی دیکھ کر میں نے بس یہ جاننا چاہا تھا کہ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو کہ نہیں، اسی لیے میں تمہیں جلاتا تھا۔ باخدا اس کا انجام یہ ہوگا میں جانتا نہیں تھا۔ دریا کے پاس میں روز جاتا تو اس لیے کہ اسے سمجھا سکوں زندگی غازان شاہ پر ختم نہیں ہوتی۔ میرے دوست کا پرپوزل اس کے لیے آیا تھا جس پر وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ بس اسی سلسلے میں اس کے پاس جاتا تھا میں، جسے تم نہ جانے کیا سمجھتی رہی، اور اس کے بعد تمہاری طبیعت خراب بھی اور پھر یہ سب۔ باخدا ان سب میں میرے دل میں بالکل بھی تمہارے لیے کوئی غلط نیت نہیں تھی، میں بس جاننا چاہتا تھا اور یہ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتا اس سے معافی مانگنے لگا، جس پر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی اس کے ہاتھوں کو تھام گئی۔ آئی ایم سوری شاہ جی، آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کر دیا، مجھے لگا آپ ابھی بھی دریا سے۔ وہ روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی جب وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ شش، ایسا کچھ نہیں ہے، غازان شاہ پہ صرف ایک ہی لڑکی حکومت کر سکتی ہے اور وہ مہرمہ غازان شاہ ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا محبت سے بولا تھا۔ جب وہ اس کی بات پر آسودگی سے مسکراتی، اس کے سینے پر لب رکھتی، خود بھی آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ ان کے یوں ایک ساتھ دیکھتے قسمت مسکراتی، ان کو دعائیں دیتی آگے بڑھ گئی تھی۔